ان العہد کان مسئولا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ نسبت کسی کے گھر کی باندھی نہیں، یہ ایک امانت ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے انور سے صحابہ کے سینے میں آئی، تابعین، تبع تابعین، اور یہ امت میں قیامت تک اسی طرح چلتی رہے گی۔ اللہ رب العزت جب یہ کام کسی کے ذمہ لگانا چاہتے ہیں تو کبھی خواب میں، کبھی استخارے میں اور طریقوں سے دل میں انشراح صدر فرما دیتے ہیں۔ جب انشراح صدر ہو جائے تو اس کے بعد اجازت دینے والا اگر اجازت نہ دے تو خود اس کے اوپر اس کی سزا آتی ہے۔ چنانچہ پاکستان میں ایک شیخ الحدیث تھے، بخاری شریف پڑھاتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ اس عاجز سے جب بیعت ہوئے تو تقریباً 1 سال ان کو گزرا، اسباق بھی بہت اچھے کیے، علم حدیث کی وجہ سے دل تو پہلے ہی منور تھا، مگر اسباق ان کے آگے چل رہے تھے۔ اس عاجز کو یہ شرح صدر ہوا کہ ان کو اجازت منتقل کرنی چاہیے، مگر دل میں پھر یہ خیال آیا کہ وقت تھوڑا گزرا ہے، ابھی تھوڑا وقت اور گزرنا چاہیے تاکہ اچھی طرح رنگ چڑھے۔ تو ان کو بلانے میں اس عاجز نے کچھ دن کا انتظار کیا۔ ٹھیک 1 ہفتے کے بعد پھر اس خواب میں بتایا گیا کہ اگر اپنی نسبت کی سلامتی چاہتے ہو تو نسبت کو آگے منتقل کرو۔ اس خواب سے اٹھنے کے بعد میری یہ حالت تھی کہ دل چاہتا تھا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے وہ مجھے ملے اور میں اپنی ذمہ داری سے فارغ ہوں۔ میں نے ان کو دور سے، چونکہ بہت دور شہر تھا، فون کیا، ان کو بلایا، اور وہ 2 دن زندگی کے گزارنے اس عاجز کے لیے مشکل ہو گئے تھے۔ تو یہ کسی کی اپنی چیز نہیں ہے، یہ امانت ہے۔ ڈاکیا اگر ڈاک نہ پہنچائے تو نوکری سے نکالا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک عالم تھے جنہوں نے شاید حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری دور کو دیکھا، آخری شاگردوں میں سے یا اس کے قریب کے دور کے تھے۔ انہوں نے 22 سال مسلم شریف پڑھائی، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جامعہ میں بھی تھے۔ حضرت سے بہت محبت تھی، مگر اللہ کی شان کے حضرت سے انہوں نے بیعت نہ کی۔ جب حضرت کی وفات ہوئی تو اس وقت پھر ان کے دل پر چوٹ لگی، بہت وہ روتے تھے۔ پھر حضرت کے جتنے متعلقین تھے ان میں سے وہ اس عاجز کی طرف آئے۔ جب پہلی مرتبہ انہوں نے کہا کہ میں بیعت ہونے آیا ہوں تو میں نے باقاعدہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ میں نے کہا حضرت بڑوں کے شاگرد ہیں اور مسلم شریف، بخاری شریف اتنے سالوں سے پڑھا رہے ہیں، میں اس قابل نہیں کہ میں یہ ذمہ داری اپنے سر پہ اٹھاؤں۔ میں نے ان کو واپس بھیج دیا۔ پھر انہوں نے استخارہ کیا، پھر استخارہ کر کے واپس آئے، کہنے لگے کہ میری اور کہیں طبیعت جم ہی نہیں رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بالآخر ان کے اصرار پر اس عاجز نے ان کو داخل سلسلہ کر لیا۔ اللہ کی شان کے کئی سال وہ اسی طرح سلسلے کا کام ساتھ ساتھ کرتے رہے۔ ایک ایسا وقت آیا کہ اچانک ایک دن دل میں ان کے بارے میں شرح صدر ہوا کہ ان کو اجازت دینی چاہیے، مگر وہ وقت ایسا تھا کہ مدارس بند تھے، شعبان کا مہینہ تھا، اور شعبان کے مہینے میں جو پڑھانے والے اساتذہ ہوتے ہیں وہ دور اپنے گاؤں میں اور ادھر چلے جاتے ہیں، معلوم بھی نہیں تھا۔ اس عاجز نے پھر ایک آدمی کو بلایا اور یہ کہا کہ بھائی آپ جائیں اور جہاں کہیں وہ آپ کو ملیں تو آپ ان کو میری طرف سے یہ پیغام دے دیں کہ میری طرف سے اجازت ہے۔ پھر جب ملاقات ہوگی تو ضابطے کی کارروائی اس وقت ہوتی رہے گی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ جو نمائندہ بھیجا تھا وہ یہاں سے گیا اور دور ان کا ایڈریس بھی صحیح معلوم نہیں تھا، کسی گاؤں میں تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
جب نمائندے نے جا کر ان کو یہ بات بتائی تو اس کے 6 گھنٹے کے بعد ان کی وفات ہو گئی. تو یہ بندے کے اپنے بس میں نہیں ہوتا. میں نے اتنا شکرانے کے نفل پڑھے کہ اگر میں نہ بھیجتا تو قیامت کے دن میرا گریبان پکڑا جاتا. تو یہ کسی کے گھر کی نعمت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے جو ہمارے مشائخ کو ملی، اور ان کے جوتوں کو سیدھے کرنے کے صدقے انہوں نے یہ ہمارے اوپر بوجھ ڈال دیا. اب ہم اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ جہاں بھی کوئی اللہ کا ایسا بندہ ہو جو اللہ کے یاد کرنے میں مخلص ہو اور اشارہ ہو جائے تو اس کو دینے کے لیے حاضر ہیں. مگر کریں کیا؟ کونے کونے میں پھرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، کوئی بندہ نہیں ملتا. حال دل جس سے میں کہتا کوئی ایسا نہ ملا، حال دل جس سے میں کہتا کوئی ایسا نہ ملا. بت کے بندے تو ملے، اللہ کا بندہ نہ ملا. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. ہم سب ناقص ہیں، ہم سب کے سب ناقص ہیں. بس جن کو اجازت دی جا رہی ہے وہ یہی ذہن میں سوچیں کہ بچہ بڑا ہوتا ہے، حرکتیں بری کرتا ہے، ماں باپ شادی کر دیتے ہیں کہ سر پہ بوجھ پڑ جائے گا تو سیدھا ہو جائے گا. اسی طرح ہماری بھی یہی حالت ہے، بگڑے ہوئے ہیں. ہمارے بڑوں نے سر پہ بوجھ ڈال دیا، شاید سیدھے ہو جائے. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اور ہمارے لیے اس بوجھ کو اٹھانا آسان فرمائے. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جو بوجھ اللہ اٹھواتا ہے پھر اٹھانے کی توفیق بھی دے دیا کرتا ہے. یہ انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کا بیج ڈال دیتا ہے. پھر وہ کچھ اعمال کرنے کو بتاتے ہیں